إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عزیز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اور آپ رزق کی کنجیاں کیسے حاصل ہو یہ چیز دیکھ رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. تو میں نے آپ کو 5 کنجیاں عطا فرمائی ہیں اور میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ میں دینے والی کون ہوتی ہوں. اللہ رب العالمین نے ہم کو دی ہے یہ کنجیاں، لیکن ہم اس کا استعمال نہیں کرتے. تو انشاءاللہ جب ہم سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے تو کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس پر عمل بھی کریں. تو آئیے رزق کی ایک اور کنجی میں آپ لوگوں کے ہاتھوں میں تھماتی چلوں. وہ یہ ہے کہ انسان صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی اور مسکینوں کے ساتھ صلہ رحمی، بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ صلہ رحمی، اپنے قریبی اقارب سے صلہ رحمی. یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں. یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں اضافہ ہو، ہمارے رزق میں اضافہ ہو، تو ہم صلہ رحمی کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کرنا یہ سب سے زیادہ بڑی اطاعت ہے اور اس کا ثواب بھی بہت جلد مل جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمام نیکی کے کاموں میں جلدی جس کا ثواب ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، رشتوں کا خیال رکھنا ہے. ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر دنیا میں ایک عورت کے 2 شوہر ہو، یعنی ایک مر گیا ہو اور اس نے پھر دوسری شادی کی ہو اور وہ دونوں بھی نیک ہو، وہ دونوں بھی ایمان والے ہو، تو اللہ رب العالمین جنت میں اسے کس کے ساتھ رکھے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صلہ رحمی کرنے والا ہو. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، آپ اپنا بھلا چاہتے ہیں اگر، آپ اپنا بھلا چاہتے ہیں اگر، دوسروں کا ہمیشہ بھلا کیجیے. دوسروں کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کیجیے، دوسروں کے ساتھ بہترین سلوک اپنائیے. جنگ حنین کا وہ واقعہ بڑا منفرد واقعہ ہے تاریخ میں کہ اس وقت کیا ہوا تھا. ایک شہید جو تڑپ رہا تھا، ابھی پوری طریقے سے شہادت کا جام حاصل نہیں کیا تھا، جب اس کو پانی پلانے کے لیے ایک ساقی نے پانی لایا تو اس نے کہا کہ جاؤ، مجھ سے زیادہ ضرورت فلاں کو ہے. جب وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے تو تیسرے کی نشاندہی کرتا ہے، جب تیسرے کے پاس جاتا ہے تو وہ جام شہادت پی چکا ہے. پھر واپس پلٹ کر دوسرے کے پاس آتا ہے، وہ بھی شہید ہو گیا، اور جب پہلے کے پاس آتا ہے تو وہ بھی شہید ہو گیا. یہ کیسے لوگ تھے جو اپنی ضرورتوں کو ترک کر کے دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم رکھتے تھے. تو صلہ رحمی اچھے اخلاق کے فائدے بتائے جا رہے ہیں. یعنی حصول رزق اسباب میں سے ایک سبب صلہ رحمی ہے. اس بارے میں انشاءاللہ میں یہاں گفتگو کروں گی. دیکھیں گے کہ صلہ رحمی کا مفہوم کیا ہے، صلہ رحمی کے کلید رزق ہونے کی دلیل کیا ہے، صلہ رحمی کس چیز کی صحت کی جائیں اور کیسے کی جائیں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ نافرمانوں کے ساتھ صلہ رحمی کی کیفیت کیا ہو. تو سب سے پہلی چیز میں اور آپ دیکھتے ہیں صلہ رحمی کا مفہوم کیا ہے. عربی زبان میں صلہ رحمی کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور الرحم سے مراد رشتہ دار ہیں، یعنی سلسلۃ الرحم. یہاں رشتہ دار کے بارے میں بتایا گیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے صلہ، اور یہ لفظ رشتہ داروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور رشتہ داروں سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں باہمی نسبی تعلق ہو، خواہ وہ ایک دوسرے کے وارث ہو یا محروم ہو یا نہ ہو.
پھر الرحم کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ صرف محرم رشتے ہوتے ہیں، لیکن پہلا قول صحیح ہے کیونکہ اس تفسیر کی بنا پر چچا، ماموزاد بہن، بھائی، محرم، صلہ رحمی بقول ملا علی قادری فرماتے ہیں کہ نسبی اور سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کیا جائے، ان کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے اور ان کے حالات کی دیکھ بھال اور پاسداری کی جائے۔ صلہ رحمی کے رزق ہونے کی دلیل بھی میں اور آپ دیکھتے چلے کہ صلہ رحمی کے وسعت رزق کا سبب ہونے کا ذکر بہت ساری احادیث میں آیا ہے۔ ان میں سے میں آپ کو چند احادیث بتاؤں۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ پسند کرے وہ صلہ رحمی کرے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے رزق میں فراخی اور اپنی عمر میں اضافہ کرے وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ دونوں احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے ذریعے حاصل ہونے والے دو پھلوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک پھل رزق کی وسعت اور دوسرا پھل عمر میں اضافہ، اور یہ کھلی پیشکش ہے، اور اس کے پیش کرنے والے اللہ رب العالمین کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ سچے انسان اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ ایسی پیشکش اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ وحی الہی سے کر سکتے ہیں۔ پس جو بھی ان دو پھلوں یعنی کشادگی رزق اور عمر میں اضافے کا خواہش مند ہو وہ صلہ رحمی کا بیج بوئے، یقیناً ان دو پھلوں کو حاصل کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں احادیث کا عنوان اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے۔ اس شخص کے متعلق باب ہے جس کے رزق میں صلہ رحمی کے سبب کشادگی کی گئی ہے۔ امام ابن حبان نے اپنی کتاب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو درج کیا ہے۔ صلہ رحمی کرنے والے کے لیے پرامن اور رزق میں بھرپور برکت و مالی عمدہ زندگی کے ثابت ہونے کا بیان بھی ہے۔ حضرت ائمہ احمد، ترمذی اور حاکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے قرابت داروں کے متعلق معلومات حاصل کرو تاکہ صلہ رحمی کر سکو۔ بلا شبہ صلہ رحمی سے خاندان میں محبت، مال میں کثرت اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں صلہ رحمی کے 3 شرط بیان فرمائی ہیں، اور ان تینوں میں سے دوسرا ثمرہ اور فائدہ مال میں اضافہ ہے۔ حضرت ائمہ عبداللہ بن احمد اور طبرانی نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس سے بری موت دور کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، جس میں 2 خصلتیں یعنی ایک اللہ تعالیٰ کا تقوی اور دوسرا صلہ رحمی پائی جائیں، اس کو 3 فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور ان 3 میں سے ایک فائدہ رزق کی کشادگی اور وسعت ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جو شخص اپنے رب تعالیٰ سے ڈر جائے اور صلہ رحمی کرے، اس کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کے مال کو بڑھایا جاتا ہے اور اس کے خاندان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ مال و دولت کی افزائش اور فقر و افلاس کے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت نے صلہ رحمی میں اس قدر تاثیر رکھی ہے کہ نافرمان اور برے لوگ بھی اگر صلہ رحمی کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دنیا میں ان کے مال و دولت اور تعداد میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور اس پر درج ذیل حدیث شریف دلالت کرتی ہے، یعنی فرمایا گیا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ جلدی ثواب صلہ رحمی کا ہی ملتا ہے، یہاں تک کہ جب کسی برے اور نافرمان گھرانے کے لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مالوں میں افزائش اور تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی بھی صلہ رحمی کرنے والے کنبے کے لوگ محتاج نہیں ہوتے۔ آئیے دیکھتے ہیں صلہ رحمی کس چیز کے ساتھ کی جائے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صلہ رحمی صرف مال کے ذریعے سے ہوتی ہے، یہ صلہ رحمی کا ادھورا اور ناقص تصور ہے۔ صلہ رحمی کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اعزاء و اقارب کو خیر پہنچانے اور ان سے شر دور کرنے کی غرض سے کوشش کرنے کا نام صلہ رحمی ہے، خواہ یہ مال کے ساتھ ہو یا کسی اور ذریعے سے۔ امام ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں صلہ رحمی مال کے ذریعے سے ضرورت کے وقت تعاون کرنے سے، مصیبتوں دور کرنے کے لیے کوشش کرنے سے، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے سے اور دعا کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ صلہ رحمی کا جامع مفہوم یہ ہے کہ مقدور بر خیر پہنچانا اور حتی الامکان شر کو دور کرنا۔ نمبر 4 دیکھتے ہیں نافرمان اور برے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کی کیفیت و طریقہ۔ نافرمان اور برے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کی کیفیت اور تعلق کے متعلق بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کی نظر میں ایسے لوگوں سے صلہ رحمی کا مفہوم یہ ہے کہ ان سے دوستانہ تعلقات استوار کیے جائیں، ان کی مجلسوں میں شریک ہو کر ان کا ہم نوالا و ہم پیالہ بنا جائیں، ان کی نافرمانیوں اور سیاہ کاریوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کے ساتھ منافقت کی پالیسی اختیار کی جائے، ان کی برائیوں اور بدماشیوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے غضبناک ہونے اور انہیں روکنے ٹوکنے کے بجائے جھوٹے دانت نکال کر ان کے ہاں میں ہاں ملایا جائے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کے اس طرز عمل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ شاید کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ اسلام نے برے اور نافرمان رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے سے تو نہیں روکا۔ اس کے جواب میں ہم عرض کریں گے اسلام نے نہ صرف برے اور نافرمان رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے سے نہیں روکا بلکہ کافروں کے ساتھ بھی احسان کرنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جو لوگ کافروں میں سے دین کے متعلق تم سے نہیں لڑے اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے انہوں نے نکالا، ان سے بھلائی اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اس بات پر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جس میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنی مشرک ماں کی آمد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، عرض کیا میری والدہ آئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، کیا میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ کافروں اور نافرمانوں کے ساتھ احسان کرنے کے معنی ان سے دوستانہ تعلقات استوار کرنا یا ان کی مجالس میں شرکت کر کے ان کا ہم نوالا و ہم پیالہ بننا یا ان کی طغیانی و سرکشی کو دیکھنے کے باوجود ان کے ساتھ مداحمت اور منافقت کی پالیسی اختیار کرنا تو قطعاً جائز نہیں۔ کافروں اور نافرمانوں کے ساتھ احسان کرنا اور ان کے ساتھ دلی دوستی و محبت رکھنا وہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جس اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ حسن سلوک کی اجازت دی ہے، اسی اللہ رب العالمین نے اپنے اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانوں کے ساتھ دلی محبت کرنے سے روکا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن یعنی
دنیا نے آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کو تو ایسا نہ دیکھے گا کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھے جو اللہ تعالی پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے دشمن بن جاتے ہیں، گو وہ ان کے باپ دادا ہو یا بیٹے ہو یا بھائی ہو یا کنبے والے ہو۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس سینے میں ایمان ہو اس میں اللہ تعالی کے دشمنوں کی محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ سے قدریہ فرقے کے لوگوں کے ساتھ دشمنی و عداوت رکھنے اور ان سے قطع تعلق پر استدلال کیا ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں سب ظلم و زیادتی کرنے والے قدریہ فرقے کے لوگوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کے مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ عداوت رکھی جائے اور ان سے قطع تعلق کیا جائے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے اللہ تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں سے دوستی نہیں رکھتے، خواہ وہ ان کے اعزا و اقارب ہی کیوں نہ ہو۔ نافرمان اور برے رشتہ داروں کے ساتھ حقیقی اور سچی صلہ رحمی تو یہ ہے کہ ان کو نیکی کی راہ پر لانے اور چلانے اور برائی سے ہٹانے اور بچانے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے۔ یہ رشتہ دار نیکی کی راہ کو چھوڑ کر اور بدی کی راہ پر چل کر در حقیقت جہنم کی آگ سے قریب تر ہو رہے ہیں، اور یہ کہاں کی صلہ رحمی ہے کہ ہمارے عزیز تو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کا شعوری یا لاشعوری طور پر سامان تیار کر رہے ہیں اور اس کا رشتہ دار خاموش تماشائی بنا کھڑا ہے۔ ایسا خاموش تماشائی صلہ رحمی کرنے والا نہیں بلکہ قطع رحمی کرنے والا کہلاتا ہے۔ یہی بات ذرا ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ کسی کی والدہ، بہن یا بیٹی یا بیوی یا کوئی اور رشتہ دار باورچی خانے میں ہو اور ایک باورچی خانے میں آگ بھڑک اٹھے، کیا اپنے عزیز کو صلہ رحمی کرنے والا اس بات کو برداشت کرے گا کہ اس کی والدہ، بہن، بیٹی، بیوی یا اور کوئی عزیز باورچی خانے میں بھڑکتی ہوئی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے اور وہ خاموش تماشائی بنا دیکھتا رہ جائے؟ اگر صلہ رحمی کرنے والا اپنے رشتہ دار کو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے پوری جد و جہد کرنا ضروری سمجھتا ہے تو کس طرح اپنے عزیز کو جہنم کی آگ سے بچانے میں غفلت اور چشم پوشی کر سکتا ہے؟ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نافرمان اور برے رشتہ داروں کو نیکی کی راہ پر لانے اور بدی کی راہ سے بچانے کے لیے اگر ان سے بائیکاٹ ضروری ہو تو ان کا بائیکاٹ کرنا ہی صلہ رحمی ہے، اور اس حالت میں ان سے دوستی اور محبت کا تعلق رکھنا قطع رحمی ہے۔ امام ابن ابی فرماتے ہیں، اگر رشتہ دار کافر یا نافرمان ہو تو اللہ تعالی کی خاطر ان سے قطع تعلق کرنا ہی صلہ رحمی ہے، البتہ یہ قدم اٹھانے سے پہلے انہیں سمجھانے کی بھرپور کوشش کریں اور ان پر واعظ و نصیحت کے بے اثر ہونے کی صورت میں انہیں آگاہ کر دیں کہ نافرمانی پر ان کے اصرار کی وجہ سے وہ ان سے قطع تعلق کر رہا ہے، اور پھر قطع تعلقی کی حالت میں بھی اللہ رب العالمین سے التجا کرتے رہے کہ وہ انہیں راہ حق کی طرف پلٹا دے۔ تو ایک صلہ رحمی یہ رزق کی کنجی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، میں اور آپ اگر چاہے تو اس کنجی کو بھی یقیناً حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے خزانے میں لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں لگانا ہے یہ کنجی۔ کیا ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں، ہماری عمر میں زیادتی ہو تو مجھے اور آپ کو صلہ رحمی کرنا ہے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صلہ رحمی کرنے والے بنائے۔ ربنا
آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔